اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بابرکت مہینہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، حج بیت اللہ الحرام کا مہینہ ہے اور بہت سعادت مند مہینہ ہے، اور چونکہ عازمین حج اس وقت پورے ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے سفر حج پر جا رہے ہیں، ہم ان سب کے لیے اس پروگرام کے آغاز ہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین جو حج بیت اللہ الحرام اور مدینہ طیبہ مدینہ منورہ میں سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ بقی علیہم الصلاۃ والسلام اور دیگر اصحاب باوفا جن کی قبور مکہ اور مدینہ میں ہے، ہم ان تمام عازمین حج کو اور ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والوں کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور الوداع بھی کہتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی سعی اور کوشش، ان کا حج اور ان کی زیارت کو قبول فرمائے، اور تمام اراکین چینل ون کی جانب سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ التماس اور دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جب وہاں تشریف لے جائیں اور پہلی نظر جب آپ کی خانہ کعبہ پہ پڑے یا سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ پڑے تو آپ تمام مومنین دنیا کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے بطفیل محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ذوالفقار صاحب مہدی تشریف فرما ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا حج بیت اللہ الحرام کے سلسلے میں جو ابھی میں نے عرض کیا ہے، اس سلسلے میں آپ مزید دعا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین۔ پہلے تو ان کی خدمت میں اللہ کے گھر کی زیارت اور مدینہ منورہ کی زیارت کے شرف حاصل کرنے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ واقعاً ان کی حج و زیارت خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی اور ان کے اعمال کی قبولیت کا سبب بنے گی۔ الہی آمین۔ اور واقعاً یہ شرف ہے ایک انسان کے لیے کہ خدا کے گھر کی طرف رواں دواں ہے اور ایک بڑے فریضے کی ادائیگی کی طرف جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، حج کا ایک پیغام ہے، حج کا ایک ہی لفظ میں حج کہتے ہیں ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی طرف نکلنے کو۔ تو امید یہ ہے کہ واقعاً جو حاجی حج کرنے کے لیے اور پھر زیارت کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ واقعیت میں حج کرنے جائے، انشاءاللہ، خالی یعنی ایک رسم و رواج اعوذ باللہ نہ بنے، بلکہ ارکان جو ہے اس کے اس للک اور اس شوق کے ساتھ جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے ساتھ انجام پائیں اور ہم اس کی معنویت کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، حج کرنے والے لاکھوں ہوتے ہیں، بے شک، لیکن واقعی حاجی اللہ کی بارگاہ میں، جیسے کہ چوتھے امام نے فرمایا جی بے شک، کہ بہت سارے لوگ تو ہیں لیکن حج کرنے والے کتنے کم ہیں۔ جی تو امید یہ ہے کہ اور پیغام بھی یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو جائیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، اور سارے مومنین کو، ہم سب کو، چینل ون کو اور تمام مومنین و مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور دعا کے ساتھ واقعیت میں روح حج کو حاصل کرے، اور پھر زیارت کا جو ایک شرف انسان کو ملتا ہے، یہ عہد و پیمان کر کے واپس آئیں کہ ہم پیغمبر کی تعصی میں، ان کی سیرت پر عمل کرنے میں ایک ذرہ فرق نہیں کریں، یعنی ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے پر پیغمبر کی تعصی کریں گے، ان کے اہل بیت علیہ السلام کی تعصی کریں گے۔ اور یقینی بات ہے
کہ جب حج سے انسان کوئی پلٹ کر آتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ اس طرح بن جاتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا میں آیا ہو، یعنی سارے گناہ اس کے معاف کر دیے، دھل دیے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں واقعی مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو اب اس کی زندگی حج کے بعد بدل جانا چاہیے۔ میں نے کہا حج کا مقصد جو ہے، حج کا لفظ جب انقطاع اللہ ہے، ہم ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم جس طرح اس دنیا میں آئے تھے اس طرح بن کر آؤ، ساری خواہشات، سارے اٹیچمنٹ، سارے رابطے توڑ کر میرے پاس آؤ، اور اس وقت جب پلٹ کر آؤ تو اس بات کا خیال رکھو۔ تو انشاءاللہ ہم سب حاجی نہیں، ہم سب بھی کوشش کریں، ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے، اور جو جا چکے ہیں ان کے حج کو قبول کرے، جو جا رہے ہیں انہیں یہ توفیق دے کہ اس طرح کا روح حج کو حاصل کر سکے انشاءاللہ، اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ اللہ آپ کو باحفاظت لے کر جائے اور باحفاظت واپس لے کر آئے، اور آپ کے حج اور برکت زیارت میں برکت عطا کرے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال لے کے دیکھتے ہیں کس شہر سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا سوال یہ ہے، میں بہرائچ سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ جو میں ایک اتوار کو نماز کہی ہے رسول خدا سے وہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، کس طرح سے نماز ہے، کیوں اس کا کوئی، میں پوری طرح سے تفصیل سے میں اس بات کو جاننا چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ بہرائچ سے ہماری بہن کا سوال ہے کہ جو مہینہ ماہ ذی القعدہ کا ہے، اس میں جو اتوار کے دن کی نماز ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے جتنی بھی مستحب نمازیں وارد ہوئی ہیں جی ہر روز کی نماز ہے، جی بے شک، نافلے کے چھوڑ کر۔ جی مثلا اگر آپ دوشنبے کی نماز دیکھیں تو دوشنبے کی نماز کئی 11 12 رکعت ہے، جی منگل کی نماز دیکھیں تو اسی طرح جو ہے اتوار کی نماز بھی ہے۔ اچھا ایک حدیث میں پڑھتا ہوں کہ مستحب نماز کے لیے ایک بہت، جتنا انسان الصلاۃ خیر و موضوعین من شاء استقل و من شاء استکثر، نماز بہترین چیز ہے، جی بے شک، جو چاہتا ہے زیادہ پڑھنا ہو زیادہ پڑھے، جو چاہتا ہے کم پڑھنا ہو وہ کم پڑھے۔ اب جب کوئی تاریخ آتی ہے تو ائمہ نے ہمارے ہر مناسب تاریخ کے لیے کچھ اعمال بتائے، اس میں سے ایک نماز بھی ہے۔ جی تو دیکھیے نماز مستحبی آنے کے لیے یہ اللہ کی قربت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، جی بے شک، اس لیے نماز بتائی گئی ہے۔ جی اور اس لحاظ سے بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ عبادت گزار ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں جی تو ان کی رہنمائی کی جائے وہ پڑھے، جی اور جو نہیں پڑھنا چاہتا ان کو آزادی دی گئی۔ تو نماز واجب تو 17 رکعت دن میں رکھی گئی، جی لیکن مستحب نماز ماشاء اللہ رکھی گئی۔ جی مومن کی آج پہچان بتائی گئی ہے کہ نماز پڑھتا ہو جو ہے 51 یا 52 رکعت جو ہے 34 رکعت روزانہ واجبات کے علاوہ جو ہے وہ پڑھے، مستحب ہے۔ جی تو یہ جو چیز ہے، تو یہ جو ہے اس میں کوئی وجہ کی خاص ضرورت نہیں ہے، جی، بلکہ الگ الگ مناسبتوں سے الگ الگ نماز مستحبی وارد ہوئی۔ اور اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہر جو عمل ہے، نیک عمل ہے، وہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب کرتا ہے۔ تو جتنا انسان اور اللہ نماز سے سے قریب ہونا بڑھ کر چاہتا ہے، کیا بے شک نماز سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ ہم اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا السلام علیکم جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی لوگ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ پھرکنے سے کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا لڑکا 11 سال کا ہے، بہت شرارت کرتا ہے، ٹیچر لوگ تنگ آ کر ہمیں بلاتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا ہے تو ہمیں بتا دیجیے مولانا، بہت مہربانی ہوگی۔ خدا حافظ۔ یہ ہمارے بھائی 2 سوالات ہیں ان کے۔ دیکھیے ہم نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پلک میں جو ہے اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بار بار جھپکتی ہے، جی تو یہ جو آپ نے سنا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں نہیں ہے۔ جی کہ برا ہونے والا ہے اس لیے آپ کی آنکھ جو ہے پھڑپڑا رہی ہے، جی، ایسا یہ دوسرے مذاہب سے ہماری خالی یہ جو ہے ایک کہاوت ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ جی ہاں جہاں تک دوسرا سوال ہے تو ائمہ نے ہمارے جو ہے بہت ساری چیزیں مثلا تربیت اولاد میں، جی
ایک والدین کی دعا، جی آپ تعجب کریں گے، بچپن سے لے کر ایون ہمارے وہاں جو دعا ہے اولاد کے لیے، جی جب شادی کا ارادہ کرو، جی لڑکی معین کرنے سے پہلے اس وقت کی دعا ہے اولاد کے بارے میں. ماشاء اللہ. جی شادی کرو تو اس وقت جو ہے، جی شادی کے بعد کی دعا ہے. جی تو آپ دعا کی کتاب میں اگر میرے ذہن میں موجود ہے، مثلا میں شرح لوما پڑھا رہا تھا تو آج ہی میں نے یہ دعا دیکھی جی کہ انسان کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو شیطان اور شیطان کے وسوسوں سے دور رکھ. جی اور باقی جو دعا پڑھنا چاہتے ہیں، دعا ماشاء اللہ ہے، دعا نور پڑھنے کی، جی آپ تو آپ نور پڑھ سکتے ہیں. اور دعا جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی لکھے. بے شک دعائیں جو ہے اس کے لیے اولاد کی صالح بننے کے لیے ماں باپ کی طرف سے وارد ہوئی. جی بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے، علی ابن طالب علیہ السلام والسلام یہ مسجد کوفہ میں شہید ہوا ہے، جس وقت اس کو ضرب آیا ہے اس وقت کون سا ٹائم تھا؟ تو وہ جو نماز تھا کس نے وہ تمام کیا ہے؟ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ امیر المومنین یعقوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو مسجد کوفہ میں بدبخت ترین اور شقی ترین شخص نے جب ضربت لگائی ہے، تو یہ صبح کی نماز تو نہیں تھی، صبح سے پیشتر جو ہمارا وہاں اختلاف ہے علماء جی میں. جی اگرچہ جو ہے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بعض علماء کا کہنا تھا کہ نماز صبح تھی، جی بعض کہتے ہیں کہ نہیں نافلہ نماز تھی. جی اور یہ جو تائید اور اس میں شاید کہنا مشکل ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں کہ امام حسن کو امام نے کہا کہ بیٹا نماز مکمل کراؤ، تو جی مستحب نماز مکمل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جی ہاں بے شک. لیکن واجب نماز کرانے کی ضرورت ہے. جی تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بہرحال وہ نماز صبح یا نافل نماز جی صبح جی تھی. بہت بہت شکریہ. ہم اگلا سوال لیتے ہیں. بیگم عباس، اٹاوا یو پی، چھریوں کا ماتم حرام ہے کیا؟ یہ اٹاوا یو پی سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں. ابھی آغا گزشتہ ایپیسوڈ میں حجت الاسلام والمسلمین آغا حسین مہدی صاحب حسینی نے اس کا جواب دیا تھا، لیکن بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ چھریوں کا ماتم جو ہے یہ کیا ہمارے مراجع نے منع فرمایا؟ نہیں، بالکل نہیں منع فرمایا. دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، جی اور جس نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے جی آپ اس کو شاید فقہی علم نہیں ہے اتنا. جی ورنہ آج جو ہے ایون آغا خامنہئی مدظ اللہ العالی نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ ایک خاص طریقے سے جو ہے عزاداری کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی تو یہ جو مسئلہ ہے یہ جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حرام اور حلال آپ قرار دے رہے ہیں، جی بلکہ فقہ نے عزاداری کو آپ کے وہاں جس طرح سے رائج ہے اس میں بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم دیکھتے ہیں یہ کال کہاں سے ہے. میرا نام افراز ہے، اور امام کے نام سے اور پیغمبروں کے نام سے جو نظر دلانا چاہے تو کیسے دلا سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. یہ ہماری بہن سوال کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر کرتے ہیں ہم لوگ، جس کو عرف عام میں لوگ فاتحہ بھی کہتے ہیں، یہ کس طرح سے ہوتا دیکھیے یہ جو نظر کا کنسپٹ ہے شریعت میں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے وعدہ کریں ہے؟ جی کہ اے اللہ میں یہ نظر کرتی ہوں کہ میرا یہ کام ہوا تو میں امام فلان امام کے نام پر، پیغمبر کے نام پر مومنین کو کھانا کھلاؤں گی، مومنین کو مدد کروں گی، مومنین کے ساتھ نیک کام کروں گی، یا دین مسجد میں کچھ پیسے دوں گی. تو آپ کی نیت کیا ہے کہ اللہ سے عہد و پیمان نظر کرنا جی کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری بارگاہ میں امام کی طرف سے یہ دے دوں گی. جی ٹھیک ہے. اب اس کو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی کام کھلانا چاہتے ہیں مومنین کو، وہ بھی ہو سکتا ہے. جی اور کچھ مثلا پورا قرآن پڑھ کے کھلانا چاہتے تب بھی ہو سکتا ہے. جی تو جس کے نام پر دیں گے اس کو فائدہ بھی اس کا مل جائے گا. جی تو کسی بھی نبی اور امام یا کسی بھی کی طرف سے نظر کر رہے ہیں تو آپ کی نیت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جی اور جب آپ کی نظر پوری ہو جائے تو وہ کام جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا پورا کر کرنا دیجیے. ہے. جی اسی کو نظر کہتے اسی ہیں. کو نظر کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نے اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا پر اس کا جواب نہیں بتایا گیا.
میرا نام خوشبو ہے. میں پپریا ضلع ہوشنگ آباد سے کہہ رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری ممی حج جانا چاہتی ہے اور وہ کوئی عبادت نہیں کرتی ہے, نماز نہیں پڑھتی ہے, قرآن نہیں پڑھتی ہے, کچھ عبادت نہیں کرتی ہے اور حج جانا چاہتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے, عورت کو اوپر عقیدہ جائز ہے یا نہیں؟ خدا حافظ. خدا حافظ. اس سے قبل کہ میں آغا کی خدمت میں سوال پیش کروں, پہلے تو آپ کو یا تو اپنا نام نہیں بتانا چاہیے تھا یا پھر ماں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال جب آپ نے نام لے ہی دیا ہے اور آپ نے اصرار کیا ہے کہ آپ کا سوال نہیں لیا گیا, تو آج یہ سوال لے رہے ہیں. آغا آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ دیکھیے, جو عبادت نہیں کر رہی ہیں, جو واجبات ادا نہیں کر رہی ہیں, وہ گناہ کر رہی ہیں. جی. اور ہماری ان سے جو ہے یہ درخواست ہے, اور بلکہ یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے جو ان تک پہنچایا جا رہا ہے, جی. کہ ہر مومن اور ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے جی. کہ وہ اللہ کے کام کو انجام دے. بے شک. بے شک. چھوٹا بڑا کوئی چیز نہیں ہے, جو واجب ہے انسان کو وہ انجام دینا ہے. ہی ہے. جی. اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں تو یہ نماز نہ پڑھنے سے ایسا نہیں وہ کہہ سکتے آپ کہ حج ان کے اوپر واجب نہیں ہوا. جی. نماز نہیں پڑھا, انہوں نے گناہ کیا ہے, جی. اور ان کو نماز کی قضا کرنا ہوگی, جی. اور انہیں کرنا چاہیے, اور نماز نہیں چھوڑنا چاہیے, روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, دوسری عبادتیں نہیں چھوڑنا چاہیے. جی. وہ ایک عظیم گناہ میں مبتلا ہو رہی ہیں. لیکن اگر ان کے اوپر حج واجب ہے اور وہ جانا چاہتی ہیں تو کسی کو انہیں روکنے کا حق نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا جو ہے عقیقہ کے سلسلے میں, کہ بالکل. عورت کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ اور بالکل ہو سکتا ہے. جی. کسی بھی لڑکے اور لڑکی میں شریعت نے فرق نہیں کیا ہے, بلکہ کہا ہے کہ عقیقہ دونوں کا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم دیکھتے ہیں ایک سوال کس شہر سے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیدشاہ لکھنؤ سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال ہے کہ جو حضرت علی کی کہانی ہے اس میں کہتے ہیں کہ 5 پیسے میں روزہ کھولنا ہے, اور جو اس کی پیسے کی قیمت ہے وہ اس ٹائم پر کرنٹ میں کیا چل رہی ہے, جس کے حساب سے ہم کہانی سنیں کتنے پیسے میں جو ہم نظر کرائیں اور کتنے پیسے میں ہم روزہ کھولیں. ہماری اس کا جواب جو ہے آپ پلیز دیجیے. السلام علیکم. یہ لکھنؤ سے کسی کہانی کا ذکر ہے. دیکھیے, کہانی یہ جو کہہ رہے ہیں, میں آج تک جو ہے پہلے کسی زمانے میں رائج تھی, وہ یہ تھی, اور یہ عنوان بڑا صحیح بھی ہے, کہ ہم نظر کرتے ہیں جی. کہ اگر ہمارا یہ کام ہوا تو ہم لوگوں کو بلا کر اہل بیت کے معجزات بیان کریں گے. جی. معجزات, کہانی نہیں ہے. دیکھیے, کہانی وہ اپنی زبان میں کہہ رہے جی. ہیں. جی. حقیقت میں اب زمانہ بدل گیا, آغا تو یہ لفظ بدلنا وہ چاہیے. لفظ بدلنا چاہیے, اور واقعی یہ غلط ہے. جی. کہانی نہیں ہے وہ. جی. وہ اس میں اللہ کا ذکر, اللہ کی طاقت کا مظاہرہ, جی. اور پھر یہ کہ اللہ کے بندوں کا یقین بڑھانے کے لیے معجزہ عطا کیا گیا ہے, جو حقیقت میں ہے. جو حقیقت میں ہے. جی. اب اگر کسی نے نظر کیا ہے کہ میں, اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں امام علی علیہ السلام کے پیغمبر کے معجزات مومنین کو بلا کر سناؤں گا, اور ان کو یہ چیز کھانے میں کھلاؤں گا مثلا, یا 5 روزے دار کو افطار کراؤں گا, جی. یا میں 10 مومن کو جو ہے دعوت دوں گا. جی. تو ٹھیک ہے, آپ جیسے نظر کر رہے ہیں آپ کی پوری ہو جائے تو آپ اسی طرح ادا کیجئے. تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 5, تو جیسے جس نے نظر کیا ہے اس کو ویسے ہی انجام دینا ہے, ویسے ہی انجام دینا. اور الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے. جی. بس درخواست یہ ہے کہ لفظ کہانی کہنا چھوڑ دیں, اور جو حقیقت میں معجزات ہیں, علماء کرام جو علماء حق ہیں اور جو مستند کتابیں اس میں جو معجزات ہیں اس کو ضرور بیان کریں. انشاءاللہ اس میں بہت 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 ثواب ہے. اسی کے ساتھ میں ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں. السلام علیکم جناب, میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. سید جناب, میرا سوال یہ ہے کہ ہماری شادی ہوئی تھی پچھلے سال, ٹھیک ہے, تب میں نوکری میں ہی تھا. اس کے بعد سے میری کئی نوکریاں آئیں, کئی نوکری گئیں, مستقل مطلب ایک جگہ میں ٹک نہیں پا رہا ہوں. مطلب کسی نہ کسی وجہ سے مجھے نوکری چھوڑنی پڑ رہی ہے, یا کچھ ایسے وجوہات ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے میں نوکری وہ بار بار مجھ سے چھوٹ رہی ہے, یا
مطلب ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے جو ہم اتنے پریشان ہیں؟ مطلب کیوں یہ نوکری میری ٹھیک نہیں پا رہی ہے؟ السلام علیکم۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ نوکری ان کی چھٹ جاتی ہے یا چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی بہرحال تو یہ دل لگائیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے نے جو ہے دعائے کمیل میں ایک بات کا اشارہ کیا گیا ہے، کچھ ایسی گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو روک دیتی ہے، جی جیسے صلہ رحمی، جی جیسے ایک کام صلہ رحمی۔ جی تو آپ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا گناہ تو آپ نہیں کر رہے ہیں جس سے آپ کی روزی رک جائے اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات، ائمہ ہمارے یہ کہتے تھے جب کوئی کام آپ کے حوالے کیا گیا ہے تو ہمارا شیعہ وہ ہے جو اس کام کو اتنا بہترین انجام دے گا کہ کوئی دوسرا انجام نہ دے سکے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کوئی جاب مل رہی ہے تو آپ 100% اپنے ایفرٹس لگا دیجئے تاکہ جس کے وہاں نوکری کر رہے ہیں وہ جان جائے کہ اس سے زیادہ محنتی اور اس سے زیادہ اچھا کام کرنے والا کوئی اور اس سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ملے۔ جی تیسری بات، اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ صبح اور شام جی سورہ واقعہ اور انا انزلنا پڑھیں، جی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یقیناً نماز کی پابندی تو مومن کرتا ہی ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ مومن ہے اور نماز نہ پڑھتا۔ جی تو سورہ واقعہ صبح شام پڑھے، جی مغرب عشاء کے بعد اور صبح کے بعد، انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا اور جلد آپ کی مشکل کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے کچھ سوالات ہیں۔ ایک بہت ہی طویل سوال ہے، میں جلدی اس کو انگریزی میں اس کو میں ترجمہ کرتے ہوئے پڑھتا چلوں۔ حضور معاف کریے کہ ہمارے سوال گورنمنٹ آف انڈیا کے سلسلے میں تھا، لائٹ چلی جانے کی وجہ سے پورا نہیں کر پایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آقا سیستانی مدظ اللہ علی کے علاوہ کسی بھی عالم نے جس کی تقلید زیادہ تر لوگ کرتے ہیں یا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید الخوئی علی اللہ مقامہ وغیرہ نے بینک کے جاب کو منع نہیں کیا ہے بقول ان کے، کیونکہ اگر منع کیا ہوتا تو بہت سے لکھنؤ کے بڑے مولاناؤں کی اولاد بینک میں جاب نہ کرتی۔ یہ دلیل ان کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں روکا، یہ بات ان کے گھر کے ایک آدمی نے بتائی ہے، کسی عالم نے نہیں، گھر کے آدمی نے بتائی ہے، اور یہ بات سچ بھی لگتی ہے۔ 1000 لوگ بینک کی جاب کر رہے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کچھ کہ جاب 20-25 سال کی ہو گئی ہے۔ یقین جانیے حرام کام کرنے کا اتنے لوگوں کو شوق نہیں ہے۔ مولانا معلوم ہوتا تھا کیوں کرتے، کسی دوسری جاب کو ڈھونڈتے، فری میں تو ملی نہیں، ایگزام پاس کرنے پر ملتی ہے یہ جاب۔ اب وہ لوگ کیا کریں؟ جو سارے جاب نہیں کر سکتے یا تو جاب چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور گھر میں بیٹھے رہیں، فنڈ ملے اس پر کام چلا لیں، کام تو کھانے پینے کا چل جائے گا لیکن دیگر اخراجات، بچوں کی تربیت وغیرہ، ان کی پڑھائی لکھائی، ان کا ایڈوکیشن وغیرہ کس طرح ہو؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے چین تک جانا پڑے جاؤ، اور یہاں وہ پیسے کہاں سے آئیں گے چین جانے کے لیے؟ اور مولا کا قول ہے کہ اپنا اسٹیٹس بھی بنائے رکھو، وہ سب کیسے ہوگا جبکہ پہلے سے معلوم ہی نہیں تھا کہ بینک جاب آنے والا کوئی عالم منع کر دے گا؟ دیکھیے اس کے جو ہے کئی پہلو۔ جی پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کسی کا بھی جو رزق رکھا ہے حلال میں رکھا ہے، حرام میں نہیں رکھا۔ پہلی بات تو یہ طے ہو جائے جی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب کسی بھی اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، بندے کو پیدا کیا ہے، تو اس کا رزق حلال رکھا ہے، حرام میں نہیں رکھا۔ جی بے شک۔ اب یہ انسان کی جلد بازی ہوتی ہے کہ وہ حرام سے اپنا رزق لے لیتا ہے ورنہ حلال سے اس کو مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آغا سیستانی نے خود یہ جملہ ہمارے سامنے جو ہے فرمایا کہ اگر کسی کی مجبوری ہے تو جب تک مجبوری ہے وہ بینک کی نوکری کنٹینیو کر سکتا ہے۔ جی بینک کی نوکری خود کرنا حرام نہیں ہے۔ جی بینک کی نوکری انٹرسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا حرام ہے۔ جی لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو انٹرسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کرتا، مثلا وہاں نہیں کام کرتا، کہیں ہوگا تو بینک کی نوکری حرام نہیں ہے۔ جی اور پھر فرمایا کہ اب اگر انٹرسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے تو جب تک مجبوری ہے آپ کی، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی مجبوری ختم ہوئی آپ کو اوپر واجب ہوگا چھوڑ کے ریزائن کیجئے اور چاہیے وہاں سے دوسری جاب تلاش کر لیجئے۔ تیسری بات جو آپ نے لکھی ہے کہ مولانا دیکھیے کسی
کہ کرنے یا نہ کرنے سے، یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ فلاں گھر میں ایسا ہوتا ہے تو ایسا، یہ دلیل نہیں ہے۔ آج جب اغیث سستانی فرماتے ہیں کہ بینک کے شعبے انٹرسٹ میں جاب کرنا صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے۔ مقلد کے لیے ظاہر ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ کرے گا، اس سے بحث نہیں۔ اب جن کو پتہ نہیں ہے ان کے اوپر تکلیف اور ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کے اوپر حکم لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ کو اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو چیز ہے آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کی راہ میں ایک قدم بڑھائیں گے، خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک قدم ہمارے راستے میں بڑھاؤ گے ہم راستہ تمہارے لیے کھول دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اگر آپ دلجوئی کے ساتھ اللہ کے حکم پر اور اپنے مرضی کی فتوے پر عمل کریں گے، اللہ راستہ بے شک فراہم کرے۔ اور جو کچھ آپ نے کہا خالی کھانے پینے کا نہیں، جو ضروریات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی اور ہر مومن کی مشکل کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضور ہمارا سوال ہے کہ جو پرندے آسمان میں اڑتے ہیں جیسے کہ کبوتر، کوا، چیل اور طوطا وغیرہ، ان کا فضلہ، ان کا جو بیٹ ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ پرندوں کا ظاہراً جو ہے دیکھیے حلال پرندوں کی جو علامت بنائی گئی ہے ان کا گوشت کھانا اور ان کا جو ہے فضلہ بھی پاک ہے۔ حرام جان پرندوں میں بھی جو ہے فضلے کے بارے میں ان کا فضلہ جو ہے نجس قرار دیا گیا، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں حکم آتا ہی نہیں۔ آتا ہے جہاں جانوروں کے فضلے کے بارے میں، جو حرام گوشت ہے یا جن کو ہم نجس کہتے ہیں، بعض بے شک اس میں سے بعض کے نجس ہیں اور بعض کے جو حرام گوشت ہیں ان کے نجس ہیں، جو حلال گوشت ہے وہ پاک۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام حسین مہدی ہے اور میں میرٹھ سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر بارش میں چلتے وقت اگر کوئی بس، ٹرک ایکسیکٹرا ہم پر چھینٹے دے دے تو کیا وہ پانی پاک ہوگا یا گھر جا کر ہمیں نہا کر پاک ہونا پڑے گا؟ 100% اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ پانی جو روڈ کے اوپر سے اڑ کے آیا ہے بس یا کسی نے اڑایا ہے، نجس ہے، آپ کے لیے پاک ہے۔ اس میں آگا دو باتیں ہیں نا کہ آپ بارش کرتے وقت اگر بارش ہو رہی ہے تب تو یقیناً پاک ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے جمع پانی ہے، بارش جب نہیں بھی رکی ہوئی ہے اور روڈ پر جمع ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نجس ہے تب بھی آپ کے لیے پاک ہے۔ فارمولا یہ ہے کہ جس چیز کی نجاست کا علم نہیں ہو آپ کے لیے پاک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب کیا ہم بینک سے لون لے کر گھر لے سکتے ہیں؟ اغیث سستانی نے اسپیشل پرمیشن دی ہے بینکوں سے لون لینے کی، اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ دیکھیے جو بینک پرسنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ جس بینک سے آپ قرض لے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کس کا پیسہ دیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اغیث سستانی کہتے ہیں کہ آپ جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس کا امام مالک ہوتا ہے، تو جس بینک کا پیسہ آپ لے رہے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کس کا پیسہ ہے تو آپ اس نیت سے قرض لے سکتے ہیں کہ میں امام سے قرض یا نائب امام سے قرض لے رہا ہوں، اور جو اس کے جو ہے قسط ہوگی، انسٹالمنٹ ہوگا، وہ بھی میں انہی کو ادا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیت ہونا چاہیے کہ بھئی اگر میری مجبوری نہیں ہوتی تو میں انٹرسٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو اگر آپ اس نیت سے لیں گے کہ ہم حاکم شرع سے لے رہے ہیں واپس بھی اسی کو دے رہے ہیں تب کوئی مسئلہ نہیں، اب لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال ہے، یہ ذوالفقار علی ٹورنٹو کینیڈا سے سوال کر رہے ہیں اور پورے ایک پیج کا سوال ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آپ کے کل کے پروگرام سوال و جواب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس میں کل یعنی 31 اگست 2014 یعنی انہوں نے جب لکھا ہوگا جب کل، اس کے بعد میں جب سوال ہے میں پڑھ رہا ہوں آج، کہ پروگرام میں مولانا جن کا نام مجھے یاد نہیں، نماز میں نیت کے حوالے سے یہ کہا کہ نیت کرنا ضروری نہیں۔ جب آپ کسی نماز کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب کا یہ جواب بالکل غلط ہے۔ نماز کے ادائیگی میں 11 واجبات ہیں جن میں نیت کا کرنا ضروری ہے۔
نیت ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کی جائے، دل میں کہنا ضروری ہے۔ مولانا صاحب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہر واجب عمل میں نیت کا کرنا ضروری ہے اور مستحب عمل میں بھی نیت کا کرنا ضروری ہے۔ جیسے روزہ سحر کرنے کی نیت ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے، روزہ کھولنے کی نیت ہے، جانور کی قربانی کرنے کی نیت ہے، نیابت کی نیت ہے، عید الفطر کو نماز سے پہلے فطرہ نکالنے کی نیت ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، حج تمتع، حج مفردہ، اور سب کی یہ نیت ہے۔ بہت انہوں نے ماشاءاللہ پورا علم فقہ لکھ دیا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، یہ بات تو سنی ہوگی کہ اعمال بالنیت، الاعمال بالنیات سے عمل کا دار و مدار ہے۔ وضو کرتے وقت بھی نیت کرنے کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، جب منہ اور ہاتھوں کو دھوئیں تو کہنا ضروری ہے۔ یہ باتیں تو میں نے لکھی ہیں، اس کو ضرور اپنے پروگرام میں جگہ دیں تاکہ لوگوں کی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے غلط بات سنی اور وضاحت کر دی۔ والسلام، ذوالفقار علی، ٹورنٹو، کینیڈا۔ یہ طویل سوال جس میں کہ عالم کو نصیحت ہے اور عالم کو تنبیہ ہے، یہ ہم ضرور لیں گے، لیکن اس پہ ذرا میں خود بھی ایک بار اسٹڈی کر لوں۔ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، میں بریک لے رہا ہوں اسٹڈی کرنے کے لیے، اور بہت جلد حاضر ہوتے ہیں ابھی بریک کے بعد۔